السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین. آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو بہت مدد کریں گی. اور اس سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی میں کمیونٹی میں پوسٹ لگاتی ہوں یا پھر میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں خوابوں کے متعلق، تو جس طرح سے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ریویو آ رہے ہیں، بہت زیادہ پڑھ کر خوشی ہو رہی ہے. رپلائی سب کو کروں یا نہ کروں، لیکن ریڈ کر رہی ہوتی ہوں. اس سے مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنی نالج حاصل کر رہے ہیں، کیا کیا آپ لوگوں کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اور اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ الحمدللہ کہ میرا وہ گول کامیاب ہو رہا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان بات ہوتی تھی کہ اپنے آس پاس جب انسان دیکھتا ہے نا کہ جب اللہ آپ کو صحیح راہ پر لے کر چل رہا ہو اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ دین نے تو آپ کو راستہ دیا ہوا ہے لیکن لوگ بھٹک رہے ہیں، وہ ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، تعویذ کروا رہے ہیں، نقش حاصل کر رہے ہیں، کبھی کچھ جس کا شریعت سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن اس پر محنت نہیں کر رہے جو اللہ نے نبی پاک کے ذریعے ہمیں میسج دیا، طریقہ کار سکھایا، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ علم نوازا اور نواز رہا ہے، یہ کام لے رہا ہے، آپ لوگوں کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں، جو بھی کوئی اگر نئے سننے والے بھی ہیں تو وہ کمیونٹی میں جائیں اور جو میں پوسٹ کرتی ہوں اس میں کمنٹس ریڈ کریں کہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. کہ جن چیزوں کی ان کو، یعنی کہ خواب تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی آتے تھے لیکن اس کے مطلب نہیں معلوم تھے. اب جب ان کو مطلب معلوم ہونا شروع ہوئے ہیں، ظاہر ہے سب لوگوں بھی جو ہے مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے اور سب کی مجھ سے بات ہو بھی نہیں سکتی، تو ویڈیو کے تھرو یہ فائدے حاصل ہونے لگے کہ ان کو اس ڈریمز کے میننگ سمجھ آنے لگے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ خواب ان کے اب سچ ہو کر جب ظاہر ہوتے ہیں تو انہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ والا میسج اللہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ بات ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس سے آپ لوگ یقین کریں ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے، آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میرے چینل کا اسٹارٹ دعا سے ہی ریلیٹڈ ہوا تھا. میں دعا کی موٹیویشنل ویڈیوز ہمیشہ سے بناتی آئی ہوں اور اس میں انسان کو موٹیویٹ کرنا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے کتنے عجیب کیسز آتے تھے، کتنے ڈپریس لوگ، کتنی خطرناک آزمائشیں، ان کو اتنی مایوسی میں لوگ ہوتے تھے، اتنی مایوسی میں کہ مجھے صاف کہتے تھے نعوذ باللہ کہ ہمیں بلیف نہیں آتا کہ کوئی میریکل ہوتا ہے، ہمیں بلیف نہیں آتا کہ دعا کوئی کام کرتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے بس جو ہماری صورتحال گزری یہی ہماری تقدیر ہے اور بس ہم نے ایسے ہی چلتے جانا ہے. تو میں بہت وقت لگایا اس کام کے لیے، اس بات پر کنونس کرنے کے لیے کہ دیکھیں جب ہم پر برے حالات آتے ہیں یا ہم پر لائے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہوتا ہے اور یہ اللہ کی پہچان کا سفر ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر ہم عام حالات میں خود کو دین کے اس راستے پر نہیں لے کر جا رہے ہوتے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو آزمائش ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی، اسی لیے ہمیں دعائیں دی جاتی ہیں. اور دعا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دعا کے سفر میں لوگ پھر بہت محنت کرتے ہیں، صدقہ خیرات بڑھا دیتے ہیں، اپنے اندر کی جو کمیاں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنے آپ کو درست کرنے لگتے ہیں. تو دعا تو ہر طرح سے بلیسنگ ہے، تو آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. اس میں پھر جب یہ خوابوں کا سلسلہ اللہ نے شروع کروایا نا، تو وہاں سے پھر انسان کو جو خدا پر ایمان آنے لگا کہ واقعی میں کوئی ذات موجود ہے جو ہمیں پہلے سے چیزوں کے لیے ریڈی کرتی ہے اور اس کی ایک لینگویج ہی بالکل الگ ہے اور اس لینگویج کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ کسی کو اس کا علم دے دے اور اس کے ذریعے اپنی مخلوق میں پھیلا دے وہ بات، تو پھر بہت حد تک سمجھ آنے لگتی ہے اور بہت حد تک ہمیں میننگ اور معنی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ایک فرینڈ کو تعبیر دی کہ ان کو یہ ڈریم آیا کہ ان کا موبائل فون جو ہے انہوں نے خواب میں اس کو ٹوٹا ہوا دیکھا. تو پہلے ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں اس کو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں، پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں چلو میں خود کروا لیتی ہوں. تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے وہ نکل تو جاتی ہیں، اس خواب کے حصے میں موبائل تو نہیں ٹھیک ہوتا، لیکن جو ہے آگے کے میں آپ لوگوں کو شارٹ بتا رہی ہوں کہ مطلب ان کو پھر خواب کے اندر گندا پانی بھی نظر آیا، بندر بھی نظر آئے، کتے بھی نظر آئے. اب یہ خواب ان کی سمجھ سے بالکل باہر تھا. اب جب ان کی سمجھ سے باہر تھا تو انہیں لگا کہ پتہ نہیں
میں سمجھ پاؤں گی کہ نہیں. اور نعوذ باللہ میں خود دعویٰ نہیں کرتی کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے، لیکن میں بس یہ کہتی ہوں کہ ہاں اللہ علم دے رہا ہے تو آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹرسٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے کہ یہ اتنی سی ایج میں ہیں، یہ کیسے بتا سکتی ہیں. اور کیونکہ لوگوں کا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ ہم عالم اسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ علم اسی کے پاس ہوگا، وہ ایک بہت بڑی عمر کا آدمی ہوگا، اس کا ایک مخصوص سا لباس ہوگا، ایک حلیہ ہوگا، تو وہ جانتا ہوگا. یہ کم عمر سی عمر میں کیسے مطلب مل سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کے میریکل ہے. جب آپ لوگوں کی لائف میں اتنے میریکلز ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوٹی عمر میں کوئی علم سے نواز دے اور اس کو دین کے کام پر لگا دے. اب میں نے انہیں یہ بتایا کہ آپ کے اس خواب میں آپ کی کرنٹ سچویشن شو ہو رہی ہے کہ آپ کی لائف چاروں طرف سے اندھیرے میں گھر گئی ہے، آزمائشیں بہت سخت نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو اسٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ جو موبائل ٹوٹا ہوا دیکھا، یہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے معاملات آپس میں خراب ہیں. اور میں نے ان سے پرسنلی نہیں پوچھا، اس کے بعد میں نے ان کو بتایا اس کی کنفرمیشن، وہ گندا پانی، بندر اور کتے، یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے آپ کو دکھائی ہیں. موبائل بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ چیز خواب کے اندر شو ہو رہی ہے کہ فی الحال وہ معاملات بھی درست ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ کافی ٹف آزمائشیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں خواب دکھایا آپ کو؟ کیونکہ اس موبائل کو آپ ٹھیک کروانے جا رہی ہیں. تو اللہ آپ کو یہ شو کروا رہا ہے کہ ان معاملات کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپس میں اپنے تعلقات ٹھیک کرو. تمہارے اوپر ہے، تمہاری وجہ سے ماحول اور یہ سب معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے اس بات کو مانا کہ واقعی میں ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے تعلقات اور معاملات آپس میں ڈسٹرب چل رہے تھے. میں نہیں جانتی تھی، میں نے تو علم کے ذریعے سے بتا دیا. یہاں سے بنتا انسان کا بلیف کہ واقعی میں کہ میں نے تو اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا پرسنلی کیا چل رہا ہے کیا نہیں، ان کو کیسے پتا لگا. اور وہاں سے پھر وہ جو بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا پھر خدا پر ایمان بڑھتا ہے کہ میں نے ان کو ایسے خوابوں کے آنے کا مقصد سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں ایسے خواب دکھا کر ہمیں الرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اقدامات کرو اس کے لیے، کیونکہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اچھا، یہاں میں یہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ کچھ ایک آدھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ میں ڈریمز کی ویڈیو میں اتنی ایکسٹرا باتیں کیوں کرتی ہوں. تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے اور فائدے کے لیے کرتی ہوں، اور میں برا نہیں مناتی، وہ ان کی اپنی رائے ہے. ایک دو لوگوں کو اگر مائنڈ کرتے بھی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے میری یوٹیوب فیملی بہت بڑی تعداد میں میری ان باتوں کو سمجھتی بھی ہے، قدر بھی کرتی ہے، اور وہ سننا بھی چاہتی ہیں. یہ باتیں ایکسٹرا باتیں نہیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور لانگ ویڈیو اسی لیے بنانے کا مقصد ہوتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے دکھوں سے نکل جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ چیزیں ڈال کر یہ کام لے رہا ہے. آپ بتائیں مجھے اس چیز میں کیا فائدہ کہ اگر میں آپ لوگوں کو کچھ اچھی باتیں سمجھا رہی ہوں یا بتا رہی ہوں جو آپ کو آزمائش میں سے نکال سکتی ہیں اور آپ کو مایوسی سے بچا سکتی ہیں، تو اس کا مطلب میں تو خود سے کچھ نہیں ہوں نا، یہ علم اس خدا نے بنایا ہے، مجھے اس خدا نے بنایا ہے. تو اگر وہ قلب میں اتار رہا ہے علم کو اور لوگوں میں پھیلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ ہے، وہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا رہا ہے اور وہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے. ایسے میں افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے مطلب بات کرتا ہے کہ یہ کتنے لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہے، کیونکہ میں کمنٹس پڑھتی ہوں، لوگ رابطے میں جب آتے ہیں ان کو کتنی ہمت آتی ہے اور کتنا ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سب کا کہنا یہی ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں ہمیں ڈیپلی کوئی بھی بتانے سمجھانے والا نہیں ہے. اور میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے زندگی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کب سانس بند ہو جائے. تو میں اتنی زیادہ ایفرٹ لگا کر دن رات کام ہی اس لیے کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ چیز پھیلے، یہ علم زیادہ پھیلے، تاکہ لوگ غلط راستوں سے بچیں، بھٹکنے سے بچیں. میرے پاس ینگسٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، 99%، اور ان کے ہاٹ ایشو، ان کی شادی، ان کے ریلیشن شپ ہے. کوئی بھی ان کو سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ اب اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں، وہ جلد از جلد چاہتے ہیں شادی ہو جائے. تو یہاں پر ان کو جو لوٹنے والے کئی لوگ بیٹھے ہیں نا، تو وہ لوٹتے ہیں، بعد میں پھر وہ روتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ ہمارا نقصان ہوا. انفیکٹ کہ کئی لوگوں نے یہ تک بتایا کہ خوابوں کے بھی پیسے لیے گئے لیکن تعبیر بھی صحیح نہیں ملی اور کام بھی نہیں بنا. تو افسوس ہوتا ہے. بس میرا مقصد یہی ہے کہ ینگسٹرز میرے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے نا تو اس کا
خون بھی بہت جوشیلا ہوتا ہے اور اس کے اندر بات اترنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن میرے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھیں اور ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے. یہ جو علم اللہ نواز رہا ہے، جو لوگ آزمائشوں میں ہیں اس وقت ان کو بہت ہیلپ مل رہی ہے، کیونکہ جب وہ کسی کے کمنٹس پڑھتے ہیں، ریویو پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ اگر انہوں نے آپ ہی کے چینل سے ویڈیوز سنی تھیں، سیکھا تھا، سمجھا تھا اور اللہ نے وہ کام کر دیے، یعنی وہ ڈریم سچ ہو گئے جو ان کو میسیجز آ رہے تھے، تو ان کا بلیف بڑھتا ہے، پھر وہ بھٹکنے سے بچتے ہیں. تو یہ ساری باتیں. اور باقی آپ لوگوں کا تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ مجھے اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو لکھ نہیں پا رہی ہوتی ہوں، ویڈیو میں سٹارٹ میں بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے آگے میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں، پھر بہت ٹوٹ کر آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑوں بار کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اگر میرے حصے میں نہ آتا تو اللہ کسی اور کو دے دیتا، وہ کون خوش نصیب ہوتا. تو آپ لوگوں کی اتنی پیاری پیاری دعائیں سن کر میرا دل اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جب اتنی لاکھوں کروڑوں دعائیں میرے ساتھ ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس سے بڑا اور گفٹ کیا ہو سکتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ میری آپ سے بات ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے دعا کے ذریعے رابطے میں رہنا ہے. آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں بہت زیادہ، اور میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی دعا بہت زیادہ کرتی ہوں. دعاؤں میں آپ لوگ شامل ہیں، جبھی تو میں اتنی لگن سے اور محنت سے یہ کام کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی اس میں تھکنے نہیں دیتا، کہ دل اچاٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ لوگوں کی ریویو سن کے مجھ میں اور زیادہ انرجی آ جاتی ہے کہ اور محنت سے کام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگوں تک پہنچانی ہیں. تو اب مزید وقت ضائع کیے بنا اس دن میں آپ لوگوں سے سسٹر کے ڈریمز شیئر کر رہی تھی، جس ڈریم سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ نالج ملی تھی اور لوگوں نے کمنٹس میں کہا تھا کہ یہ والے خواب موسٹلی ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا، کہ شکر ہے کہ آج کی ویڈیو کے ذریعے ہمیں پتا چلا. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا، اور جس کے میننگ آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں ملے. آپ لوگ ضرور وہ ویڈیو نئے سننے والے اگر کوئی ہیں تو وہ ضرور چیک کریں، اس میں کمنٹس بھی چیک کریں کہ کس طرح سے لوگوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ہم نے مطلب کہیں پر بھی یوٹیوب پر یہ تعبیر نہیں موجود تھی. اسپیشلی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ وہ جو برتن دھونے والے، کپڑے دھونے والے جو ڈریم ہیں، یعنی جو ان میرڈ لوگ ہیں اور وہ خاص طور پر کسی کو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، تو یہ ڈریمز کسی کو موسٹلی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا میسج آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. اور اس دن کی ویڈیو سے ان کو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہا ہے. تو اب میں ان کے مزید کچھ خواب شیئر کرتی ہوں اور پھر نئے لوگوں کے بھی شامل کرتی ہوں. آپ لوگوں کو بہت ہمت دیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دعاؤں کی جب ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے، آزمائش نے ختم ہونا ہوتا ہے، یا جس کی شادی کا ٹائم بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ ان کو کیسے کیسے ڈریمز اور کیا کیا میسج دے رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے دیتا ہے. انہوں نے بتایا آپ ہی میں فجر کی نماز پڑھ کر سوئی اور دعا کی کہ اللہ اس کو میرے حق میں بہترین بنا کے مجھے عطا کر دیں. میں نے دیکھا میں کسی گاؤں جیسے ایریا سے گزر رہی ہوں، شاید بائک چلا رہی ہوں، روڈ کے بیچ ہوں، سامنے سے ٹوٹی ہوئی روڈ آ جاتی ہے 3-4 جگہ سے، وہاں سے گندا پانی بھی گزر رہا ہے. پھر ایک دم لگتا ہے کہ میرا جوتا وہاں بہت دور پڑا ہے. سامنے ایک بچی ہوتی ہے جو اپنا جوتا پکڑ رہی ہوتی ہے، تو میں اسے کہتی ہوں کہ میرا بھی جوتا لا دو. وہ مجھے جوتے کا 1 پاؤں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دوسرا آپ خود ہی لے لو. میں آگے جا کے وہ خود لے لیتی ہوں. جوتے صاف ہوتے ہیں. پھر منظر بدل جاتا ہے. میں ایک شاپ میں ہوتی ہوں جو بند ہے. ایسا لگتا ہے کہ میری ہے. میں اس کے سٹاف کو انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہوں. موسٹلی میں اپنے آفس میں کرتی ہوں کہ دیکھتی ہوں اس کے ڈور کے ہینڈل نکل گیا ہے ایک سائڈ کا. میں کہتی ہوں یہ کیسے ہوا؟ اسٹاف بتا رہا ہے مجھے. پھر میں انہیں طریقہ بتاتی ہوں کہ اسے ایسے گلو لگا کر جوڑ دو اور یہ مجھے جڑا ہوا چاہیے لازمی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری محبت بھی میرے ساتھ وہاں موجود ہے. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. پھر منظر دوبارہ بدلتا ہے اور میں ایک گھر میں ہوتی ہوں جہاں 3-4 عورتیں ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں اور رو بھی رہی ہوں. شاید گھر کے کام کر رہی ہوں اور 2 عورتیں جو بڑی ہیں شاید وہ لاؤنج ایریا میں بیٹھی ہیں ایک ساتھ. میں کام کر رہی ہوں اور دیکھتی ہوں بہت لیٹ ہو گیا ہے. مین اپنی ماما کو کھانا نہیں دیا. وہ بہت بیمار ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں روٹی بناتی ہوں اور ایک اور لڑکی ہوتی ہے میرے ساتھ.
وہ بھی ایسے ہی دکھی سی ہوتی ہیں۔ پھر میں روٹی بنا کے روم میں آ جاتی ہوں، میری محبت بھی ان عورتوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور میری ماما کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہیں اور سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں۔ میں ڈور کھول کے روم میں جاتی ہوں، ہلکی روشنی ہوتی ہے، ماما کو جگاتی ہوں کہ اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ پھر کھانا لگ جاتا ہے، وہ بیڈ پر لیٹی ہوتی ہیں جیسے وہ اپنی ڈیتھ کے قریب بیمار تھی۔ یہ اسی جیسا منظر ہوتا ہے۔ پھر میں چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے خود بھی کھاتی ہوں اور انہیں بھی کھلا رہی ہوتی ہوں کہ میری محبت اندر آ جاتی ہے میرے پیچھے، کیونکہ وہ بہت حساس ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے میری تکلیف نہیں دیکھ پاتے۔ پھر کھانا کھلا کے میں ماما بیڈ سیٹ کرتی ہیں، ان کا سنگل بیڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، اس کے دوسری طرف ایک ڈبل بیڈ اور سامنے صوفہ لگا ہوتا ہے روم میں۔ بس پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ خواب ہے، اور انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کیونکہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ 99% جو لوگ ہیں میرے چینل کو سننے والے وہ ان میرڈ ہیں، جن کی آزمائشی محبت اور شادی ہے۔ ان کے لیے یہ ڈریم بہت ہیلپ فل ہے کیونکہ وہ اپنی لائف کی سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کو جو خواب آ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہے، تو اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں کہ یہ کس ٹائپ کے لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں۔ دیکھیں اس خواب کے اندر ان بہن کا جو ہے نا پریزنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اور فیوچر دونوں چیزیں شو ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں جو انہوں نے پہلا منظر دیکھا ہے نا کہ گاؤں جیسا، انہوں نے بتایا کہ ان کے جو جنہیں یہ مانگ رہی ہیں وہ ویسے بھی ناردرن ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو پہلے گاؤں جیسا منظر دکھایا۔ ان کا بائک پر چلانا اور وہ ٹوٹا خراب روڈ، یعنی کہ یہ وہاں کے لیے شادی کی کوشش تو کر رہی ہیں لیکن وہ ٹوٹا خراب روڈ جو ہے نا اور گندا پانی، اس نے کنفرمیشن دی کہ اس شادی میں رکاوٹیں، آزمائشیں، تکلیفیں بہت زیادہ، اس شادی میں ان کو تکلیفیں، آزمائشیں بہت اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہوگی کرنٹ سچویشن جس میں یہ چیزیں صاف ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب جیسا کہ جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو کافی ان چیزوں کے مطلب اب سمجھ آ گئے ہیں، جیسے کہ جوتے کا دیکھنا، بائک کا دیکھنا، بچے کا دیکھنا، یہ سب شادی کے سمبل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان بہن کو دکھایا کہ وہ بچی جو ہے جو نظر آئی ہے اصل میں وہ جہاں یہ کوشش کر رہی ہوں وہ رشتے کی اپرچونٹی ہے۔ اب انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جوتا ان کا بہت دور ہے، یعنی کہ یہ بات بہت کلیئر اللہ دکھا رہا ہے کہ اس انسان سے شادی ہونا کتنا مشکل بنا ہوا ہے، وہ انسان بہت فاصلے پر ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کی رکاوٹیں، جوتے کا دور ہونا ہی یہ بات سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس جوتے کو ایک تو بچی نے پکڑایا، دوسرا انہوں نے خود لے لیا اور اس کو لینے میں کامیاب ہو گئی، تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ دعاؤں پر توکل رکھو اور میں نے تمہارا یہ کام کر دینا ہے، یہ رشتہ مشکل ضرور ہے لیکن تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا منظر دکھایا جو شاپ کی شکل میں دکھایا، اور جیسے کہ یہ اپنے آفس کا بھی بتا رہی ہیں کہ وہ جو ڈور کے ہینڈل ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں نا انہوں نے، آپ لوگ اب تک سمجھ چکے ہوں گے ڈور جو ہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا دیکھنا وہ اس انسان کے ساتھ جو ان کا تعلق ابھی مشکلات میں پڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو گلو سے جوڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہی بات ہے کہ کوشش ان کی جانب سے بہت زیادہ ہے، نہ جانے اور کیا کیا طریقے ہیں یہ اللہ کو راضی کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام صورتحال خوابوں میں اس کا جواب دے رہے ہیں اور اس چیز کا بتا رہے ہیں۔ اگلا منظر پھر انہوں نے بتایا کہ لیڈیز دیکھیں، انہوں نے خود کو اداس اور غم میں دیکھا، اس کے بعد اس انسان کو بھی وہاں دیکھا۔ تو یہ زندگی کی سچویشن چل ضرور رہی ہے لیکن اس لاسٹ پارٹ میں بہت اللہ نے اچھا میسج دیا ہے کہ اللہ نے بہت اچھا میسج دیا ہے، آپ کا روٹی بنانا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ آپ کی شادی ہو جانی ہے، اس کا ٹائم بھی قریب ہے، اس انسان کا وہاں موجود ہونا اس بات کی کنفرمیشن دے رہا ہے۔ آپ اپنی والدہ کے لیے بستر لگا رہی ہیں کیونکہ آپ کی والدہ اب اللہ تعالیٰ یہ دن لے کر آئے گا کیونکہ آپ کی شادی کا ٹائم قریب آ گیا ہے، اسی لیے آپ نے والدہ کو بستر لگا کے دیا ہے اور یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے۔ پھر وہ انسان بھی اسی روم میں انٹر ہو جاتا ہے، پھر آپ نے ڈبل بیڈ دیکھا، صوفہ دیکھا، یہ سب شادی کے سمبل ہوتے ہیں اور اس کی پریزنس میں اللہ نے آپ کو یہ سمبل دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ کا یہ کام کرنا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سارے منظر دکھا کر اور بہت ساری چیزیں دکھا کر تسلی دے رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ سمجھیں. آزمائش کی دعا مانگنا بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی دعا کی قبولیت کا ویٹ کرنا، اس میریکل کا ویٹ کرنا، یہ ہے اصل میں ٹیسٹ. اور یہ تو قرآن سے بھی اس کا ہمیں میسج ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دعا تو ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن ساتھ کہا تھا کہ اب تم قائم رہنا. یہاں سے اللہ تعالیٰ اب یہ سچویشن اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کی کہ جب بعد میں ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، ہم لوگ مشکلات میں ہوں گے اور اس سچویشن کو ریڈ کریں گے، ان میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگ گزر رہے ہوں گے، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے دعا میں قائم ہونے کا کیوں کہا گیا ہے. کیونکہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کئی سالوں پر ڈال دی جاتی ہے اور وہ پھر کئی سالوں بعد ظاہر ہوتی ہے، کسی کی مہینوں میں ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بس ہمیں جو سائن ملتا ہے وہ ہمیں ہمارے دل سے ملتا ہے اور اس دل کی فیلنگز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈریمز کے ذریعے کنفرمیشن دیتے ہیں کہ وہ چیز کتنی قریب ہے، ملنی ہے کہ نہیں ملنی، حق میں بہتر ہے کہ نہیں. یہ تمام جوابات پھر جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو خوابوں کے ذریعے بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا آپ ہی میں بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن اب میں ٹوٹلی چینج ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور بہت بہت دعائیں کرنے لگی ہوں. یہ بھی ایک میریکل ہے. میں ایسی کبھی نہیں تھی. دل بہت تڑپتا ہے، بہت تڑپ کر دعا مانگتی ہوں دل سے. یہ بات جاتی ہی نہیں، رو رو کے مانگتی ہوں، تڑپتی ہوں. سمجھ نہیں آتا کہ کیسی سچویشن ہے، بہت پریشان ہوں. پتہ نہیں وہ ملے گا یا نہیں. میں پھر سے ٹوٹنا نہیں چاہتی. میری والدہ نہیں ہے اور میں اکلوتی ہوں. خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں. آپ ہی سب مجھے فورس کرتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی اسٹیپ لوں اور آگے بڑھ جاؤں، پر میرا دل نہیں مانتا. آپ ہی پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ ہی میں آج کل خود کو وائٹ کلر کی لینڈ کروزر میں دیکھتی ہوں. میں تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے وہاں بیٹھی ہوتی ہوں فرنٹ سیٹ پر اور گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھتی ہوں. آس پاس بہت کھیت ہوتے ہیں ہرے بھرے، اور بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میں خود کو وائٹ لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں. آپ ہی میں خود کو بہت بار مکہ میں نے دیکھا ہے، کعبہ بھی دیکھا ہے. میں اکثر مکہ کی گلیوں میں خود کو دیکھتی ہوں. جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں میں نے بہت بار چھوٹے بچوں کو دیکھا، بچوں کو فیڈ کرواتے ہوئے بھی دیکھا. میں نے چوڑیاں دیکھی ہیں خواب میں. میں نے گرین کلر کا دوپٹہ دیکھا خواب میں جس سے پنک کلر کے پھول اس میں لگے ہوتے ہیں. جب میں شادی کے لیے کلیئر پکچر مانگتی ہوں اللہ سے تب یہ سب نظر آتا ہے مجھے. کائنڈلی میری ہیلپ کریں. تو دیکھیں لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے ان سسٹر کے تمام ڈریمز بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیے تھے. اب یہ میری بہن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بلیو کرتی ہیں اور کتنا میری بات کو سمجھ پاتی ہیں. جو میسیجز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیے. اتنی ڈیٹیل میں بتا دیے کہ یہ تک بتا دیا کہ اس انسان کے لیے کون سا والا خواب ہے اور جو عام طور پر رشتے آ رہے ہیں ان کا کون سا والا خواب ہے. کیونکہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو بڑے کلیئر ڈریم سکھائے، اس لیے مجھے بھی آسانی ہوئی تعبیر کرنے میں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے تنہا ہی کرتا ہے. آپ اس تنہائی سے نہ گھبرائیں. یہ میریکل سے پہلے کی ایک تیاری ہوتی ہے اور آپ نے خود بتایا کہ آپ ان سب چیزوں سے دور تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ محبت آپ کے دل میں ڈالی، آپ کو توڑا اور پھر اپنے قریب کیا، دعاؤں کا تحفہ دیا. تو اب اتنی جلدی نہیں مچانی. اس رب نے جہاں اتنی بڑی رحمت کر دی، یعنی جس کو ہدایت مل جائے آگے پھر اور کیا بات رہ جاتی ہے. ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو اپنے رب کو منانے کے دن شروع ہوئے ہیں. تو اتنی جلدی آپ ہمت نہ ہاریں. آپ گھبرا رہی ہیں، پریشان ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں. یہ وائٹ لینڈ کروزر دیکھنا بہت عالیشان رشتے کی جانب اشارہ ہے اور کھیت اور ہریالی دیکھنا یہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. اور جتنے آپ نے چوڑیاں، دوپٹہ، یہ جتنے سمبل دیکھے ہیں یہ بہت پازیٹیو سمبل ہیں. یہ آپ کی خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. ان قریب آپ کی شادی ہو جائے گی. صبر سے، ہمت سے کام لینا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت اچھے خواب دکھا رہا ہے. اچھا، یہ کچھ لوگوں نے ڈریمز پوچھے تھے، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. ایک بہن نے پوچھا کہ عائشہ میں ڈائیورسڈ ہوں اور 41 میری ایج ہے
میں نے خواب میں خود کو ریڈ کلر کے قالین پر جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا اور اسی روم کے چھت کا فین جو ہے وہ میں نے دیکھا. میری ماما ریموٹ کے ساتھ تیز کر دیتی ہیں فین کو. اور پھر دیکھا میرے ماموں دکان سے شاپر میں روٹی لے کر آتے ہیں. میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اسے دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، اس کی تعبیر بتاتے ہیں. تو دیکھیں اس خواب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صرف یہ والا اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ ظاہر آپ ٹینشن میں ہیں. ریڈ قالین پر جو آپ نے جھاڑو لگایا ہے تو آپ بہت زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی ہیں. یہ چیز خواب میں کلیئر شو ہو رہی ہے، کیونکہ آپ قالین پر جھاڑو لگا رہی ہیں. اور قالین کیا ہے؟ وہ رشتہ ہے، وہ اپرچونٹی ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہی ہیں. تو اس خواب کے اندر بہت حد تک یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اس انسان کے لیے جو آپ محنت کر رہی ہیں نا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے ان پریشانیوں کو دور کر دینا ہے. کیونکہ خواب میں ہم جب بھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے جھاڑو کی شکل میں صفائی دیکھی، تو یہ آپ کی آزمائش کا خاتمہ اور وہ جو لائف میں ہاٹ ایشو کی پرابلم چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اس جانب اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس پرابلم نے سالو ہو جانا ہے فیوچر میں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ قالین کو جھاڑو لگایا، یعنی کہ شادی والی پرابلم نے سالو ہو جانا ہے. وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ریموٹ دکھایا اور فین کا دکھایا. یہ بھی جو ہے شادی کا سمبل ہوتا ہے. آپ کی مدر نے اس کو تیز کیا، یعنی کہ اب آپ کی مدر آپ کی شادی کے دن دیکھیں گی اور یہ معاملات وہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ انجام دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیسری کنفرمیشن دی کہ ماموں جو ہیں دکان سے شاپر لے کر آتے ہیں، اس میں روٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کی علامت ظاہر کی ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں. اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازیں گے. ایک اور بہن نے خواب شیئر کیا کہ سسٹر، میں جس کو پسند کرتی ہوں اس کی قمیض وال پر کیل میں لٹکی ہوئی دیکھی، لیکن اس کے کالر اور سلیوز اور کف پھٹے ہوئے تھے نیچے سے. وائٹ بکرم نظر آ رہی تھی. میری بڑی سس مجھے کہتی ہے بہن اب یہ کپڑے ہٹا دو. میں کہتی ہوں ہاں ہٹانے والی ہوں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. میری طلاق ہوئی ہے اور ایج جو ہے 40 ہے، کسی کو پسند کرتی ہوں. تو دیکھیں یہ جو کیل ہوتی ہے، یہ جو قمیض ہوتی ہے، یہ بھی شادی کا سمبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جوڑ کے دکھایا تاکہ آپ سمجھ پائیں سچویشن کو. یہاں پر اس قمیض کا پھٹے ہوا دیکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس جانب شو کر رہا ہے جس انسان کو آپ مانگ رہی ہیں آپ کے اور اس کے درمیان کافی معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں، کافی ڈسٹرب ہیں. اور جو آپ کی بڑی بہنیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہٹا دو، تو یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اکثر رشتے اور شادی کے معاملات میں گائیڈ کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس رشتے میں بھی وہ کافی اپنی سجیشن دیتی ہیں، جو کہ آپ کو سمجھاتی ہیں کہ اس چیز کو چھوڑو اور کسی اور جانب دیکھ لو. تو اس اسٹریم کے اندر صرف اتنا شو ہو رہا ہے. ایک اور بہن نے شیئر کیا، السلام علیکم آپی، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہے، چل رہی ہوں. ایک اور ڈریم ہے، آپی میں نے تہجد پڑھی، ان میرڈ ہوں، 22 ایج ہے. میں تہجد پڑھنے کے بعد ڈریم آ رہے ہیں جیسے بہت پیارا فریش گلاب کا پھول سونگنا اور مور کو دیکھنا اور رنگ پہننا، پلس میں کیمل پر بھی بیٹھا ہوا ہوں جو میں نے ریئل میں بھی کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا. پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. یہ جتنے سائن آپ کو آئے ہیں یہ شادی کے سائن ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ کے جو ہے شادی کے معاملات طے ہوں گے اور شادی ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ والا ڈریم بھی آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ روزز دیکھے، فلاورز کا میں نے گلدستہ دیکھا ہے، وہ بلیک پیپر میں ریپ ہوئے ہوئے ہیں اور ان روزز پر مٹی لگی ہوتی ہے. میں انہیں پانی سے دھوتی ہوں اور وہ صاف ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں اس خواب کے اندر شو ہو رہا ہے یہ کسی جگہ کوشش کر رہی ہیں رشتے کے لیے، وہاں معاملات ان کے خراب ہوئے ہوئے ہیں. بلیک پیپر میں ریپ ہونا، مٹی کا لگنا، یہ آزمائش اور معاملات کی خرابی کو شو کر رہا ہے. لیکن دعائیں جب انسان مانگتا ہے تو پھر اللہ تسلی دیتا ہے. وہاں پر انہوں نے مٹی سے انہیں دھو دیا. وہی میں نے آپ کو کہا نا، جب بھی آپ خود کو خواب میں، یعنی وہ شادی والی چیز جس کا مطلب ہی سمبل جو ہوتا ہے وہ شادی والا ہے، اگر آپ اس کو واش کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ آپ کو یہ میسج دے رہا ہے یہ والی آزمائش ختم ہو جائے گی، یہ پرابلم دور ہو جائے گی اور وہ چیز حق میں بہتر ہو کر ملے گی. اچھا ایک اور بہن کے اب آپ لوگوں سے خواب شیئر کرتی ہوں. انہوں نے بتایا
کہ آپ ہی میں انمیرڈ ہوں، ایج 30+ ہے۔ آپ ہی میں نے استخارہ کے بعد خواب دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، تھوڑا پانی بھی بھرا ہے، اور میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں بہت سارے ٹریز لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دور سے دیکھا کہ ایک درخت سے ایک سانپ لٹک رہا ہے۔ میں دیکھ کر ڈر گئی، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں بارش کا جو پانی بھرا ہوتا ہے اس میں چلنے لگی۔ بس اتنا خواب دیکھا، اور اسی رات دوسرا خواب بھی دیکھا۔ دوسرا خواب عجیب سا دیکھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ روم میں ہوں اور باہر بہت لوگوں کی چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں باہر جا کر دیکھنے لگی تو دیکھا کہ ایک بیل ہے بلیک کلر کا، اس نے ایک بکرے کو کھا لیا ہے، اس لیے سب لوگ چلا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے۔ بٹ جس جگہ سے اینیمل کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس جگہ سے وہ گوٹ کو اپنے اندر کر رہا ہے، اور وہ پورا اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے تھوڑے سے پیر دکھ رہے ہیں۔ پھر اس جو بیل دیکھا ہے گردن سے سب لوگ کسی چیز سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو مار بھی رہے ہیں کہ کسی طرح گوٹ کو باہر نکال لیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا میری بہن، ان کے جو خواب ہے نا، آپ کے خواب کے اندر یہ تو شو ہو رہا ہے کوئی رشتہ تو موجود ہے، لیکن اس رشتے میں پرابلمز بہت زیادہ ہیں۔ یعنی آپ کو پہلا والا منظر دکھایا گیا جس میں درخت بارش نظر آئی، لیکن اس کے اندر درخت کے اندر آپ کو سانپ بھی لٹکا ہوا نظر آیا۔ تو ایک طرح سے یہ پرابلم، پریشانی، مشکل اور غم، یہ سب چیزیں شو ہو رہی ہیں جو شاید آپ کہیں کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اپنی شادی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، جس اپرچونٹی کے لیے آپ کر رہی ہیں نا، اس میں جو ہے نا یہ پرابلمز بہت نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے جب دوسرا خواب دیکھا اس میں بھی وہی کنفرمیشن آئی، کیونکہ کالی بھینس کا دیکھنا، بیل کا دیکھنا، کالا جو ہوتا ہے اس کا دیکھنا بالکل اچھا نہیں ہوتا، یہ آزمائش، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اب بکرا جو ہے وہ رشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے پہلے والے ڈریم میں بھی شو ہوا، درخت ہاں رشتہ ہے، موجود ہے، لیکن سانپ وہاں لٹکا ہوا ہے، اس رشتے میں پرابلم ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر یہی چیز شو ہوئی نیکسٹ والے ڈریم میں بھی کہ بکرا ہے، رشتہ موجود ہے، لیکن وہ بیل جو ہے اس نے اس کو نگل لیا ہے۔ یعنی کہ آپ ایک پرابلم میں پھنسی ہوئی ہیں، جہاں آپ کی کوشش کر رہی ہیں نا، وہاں پر صرف ابھی جو آپ کو ڈریم آیا نا اس کے اندر اتنا میسج آ رہا ہے کہ فی الحال کے لیے وہاں معاملات آپ کے کوئی سالو ہوتے نظر نہیں آ رہے، کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، کیونکہ جب بھی برے خواب آتے ہیں تو وہ آتے اسی لیے ہیں، ایک تو انسان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کس جانب جائے اور کس جانب نہ جائے، اور دوسرا پھر وہ نیکیوں سے، صدقہ خیرات، ان چیزوں کی جانب آئے تاکہ اس کے راستے کھولے جائیں۔ اچھا ایک بہن نے خواب شیئر کیا کہ آپ ہی میں نے لائن دیکھا ہے 2 دن پہلے، اور میری عمر جو ہے 24 ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے 4 شیر اترتے ہیں، ایک آدمی بھی تھا، چاروں شیر سب کو ڈرا رہے ہیں اور میں نہیں ڈری، اور میری امی اور سسٹر ڈر رہی تھی۔ میں نے بولا مت ڈرو، کچھ نہیں کرے گا۔ تو بہت خوبصورت تھے وہ، بال تھے ان کے بڑے بڑے، سافٹ تھے۔ ان میں سے ایک شیر میری گود میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، مسکرا رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میں دعا مانگ رہی ہوں، درگاہ تھی پتہ نہیں کیا، کھڑی ہوں، ہمت کر کے 2 رکعت پڑھتی ہوں، اور جو شیر میرے پیچھے ہوتا ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اور مزار کے اندر دیکھا تو اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کوئی مت ڈرو، یہ بھی دعا مانگ رہا ہے، اس کی تصویر کے اندر ہے۔ ہم سب جانے لگتے ہیں تو وہ شیر بھی، اور ایک نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ پھر ملیں گے، تو گیا اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا مجھے، اور میں بھی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی مسکراتے ہوئے۔ آپ ہی اسی دن میں بہت پریشان تھی، تب یہ خواب آیا۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ خود تعبیر دینے والا ملوائے، اور معجزہ ہو گیا۔ آپ ہی میں آزمائش میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا دیکھیں یہ جو خواب ہے، اب اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے۔ کار کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں وہ رشتہ ہوتا ہے، اس میں سے 4 شیر اترے، اس کا مطلب 4 رشتے ہیں۔ یہ 4 پروپوزل ہیں میری بہن، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کی لائف میں آنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک شیر وہ ہے جس کو آپ پسند کرتی ہیں،
کیونکہ یہاں پر کنفرمیشن جو مل رہی ہے آپ کی شادی کی، کیونکہ آپ اس مزار میں موجود ہیں، اس مزار میں اس کی تصویر بھی دیکھ رہی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو عبادت گاہ ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ مکہ کو دیکھتے ہیں، مسجد ہے اور مزار ہے، یہ چیز بھی آپ کو آپ کی شادی کی جانب اشارہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ کی پریزنس سے یہ کنفرمیشن ہوئی. اور یہاں سے جو تعبیر جو پک کی ہے میں نے، کیونکہ شیر جو ہیں وہ کار میں سے اترے ہیں، تو کار رشتہ ہوتا ہے اور یہ پروپوزل ہے. اور اس میں سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی آپ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا، آپ بھی اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں، تو یہ ایسا پروپوزل ہے جس میں آپ بھی کسی کو پسند کرتی ہیں اور وہ بھی آپ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کے اندر یہ چیز شو ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. اچھا، اگلا خواب آپ لوگوں کو شیر کی تعبیر سمجھنے میں اور بھی مدد دے گا. یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ شیر کی یوں تو بہت ساری تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن تعبیر تبھی نکلتی ہے کہ جب انسان کا اسٹیٹس معلوم ہو اور اسی وقت ہی وہ خواب کی تعبیر بنتی ہے. یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ سال بھر پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بتایا کہ کسی محل نما گیٹ کے سامنے ہوں اور وہاں پر میں نے ایک بڑا سا شیر اور اس کے 2 چھوٹے بچے جو کہ مکمل سفید رنگ کے ہوتے ہیں، ان سے تھوڑا بہت ڈرتی ہوں، جبکہ وہ پرسکون حالت میں میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے کچھ نہیں کہتے. گیٹ کے پار وہ لڑکا بھی کھڑا ہوتا ہے جسے میں پسند کرتی ہوں. سفید شیروں سے ڈر کر دروازہ بند کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتے بلکہ پرسکون حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. برائے مہربانی آپ اس کی تعبیر بتا دیں. ہم میں سے جو کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں اس کی ہر تعبیر آپ کی ویڈیو سے مل جاتی ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. جزاک اللہ میری بہن، اللہ آپ کو بھی بہت خوشیوں سے نوازے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان میرڈ ہیں اور 23 ان کی ایج ہے. تو دیکھیں یہ خواب جو ہے اس کے اندر شو ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر پچھلے خواب سے یہ والا خواب میچ کر رہا ہے. یعنی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان میرڈ لوگوں کے لیے جو شیر ہوتا ہے یہ ان کے رشتے کی اپرچونٹی ہوتی ہے. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شیر کس کنڈیشن میں دیکھا گیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کار کا مطلب، پچھلی بہن نے جو بتایا وہ 4 شیر نکلے گاڑی میں سے اور گاڑی بھی رشتہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہن کو کنفرمیشن دی. یعنی شیر کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ دروازے پر. اور دروازہ کیا ہوتا ہے؟ لائف پارٹنر ہوتا ہے. اور وہاں پر وہ انسان بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں دکھا کر اللہ تعالیٰ نے کنفرمیشن دے دی کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ شادی کا معاملہ ان کے ساتھ چلنا ہے. تو بس یہ اس خواب کے اندر میسج آ رہا ہے. اس سے زیادہ کی اور ڈیٹیل کی بات نہیں آ رہی، کیونکہ بس دروازہ، شیر اور وہ انسان آپ نے دیکھا، تو بس یہ صرف ایک شادی کی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اگلا خواب ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میری ایج 28 ہے، ان میرڈ ہوں، اپنی محبت سے شادی کی دعا کر رہی ہوں. آپ ہی میں نے اپنے اور بھی خواب آپ کو ڈیٹیل میں سینڈ کیے ہیں. میں 5 وقت کی نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے بزرگ کا عمل، سورہ یاسین کا عمل اور درود سب فالو کرتی ہوں. استخارہ بھی کرتی ہوں اپنی محبت کے لیے، اللہ ہمارا راستہ آسان کر دے. دن میں استخارہ کیا اپنی محبت کے لیے اور فجر کے بعد دن میں یا خواب دیکھتی ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک اچھا خاصا ببر شیر ہوتا ہے اور وہ ایک گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس گھر میں کچھ لوگ بھی دیکھتی ہوں جو گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں، بٹ اسے گھر میں نہیں آنے دیتے. میں سائیڈ میں کھڑے ہو کر یہ بھی دیکھتی ہوں کہ پھر اچانک اس شیر کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو وہ وہاں اسپیڈ سے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آتا ہے. یہ دیکھ کر میں بھی ڈر جاتی ہوں بہت، اور وہ میرے پاس آ کر رک جاتا ہے اور مجھ سے سر جھکا کر پیار لینے لگتا ہے، اور جیسے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے گھر میں اندر لے کر آؤں اپنے ساتھ. اچھا، یہ جہاں آپ شادی کی کوشش کر رہی ہیں نا، یہاں پہ پرابلمز اور مسائل تو نظر آ رہے ہیں کہ جیسے گھر والوں نے دروازہ بند کیا اور وہ شیر کا پہلے منظر میں وسیلی حالت میں دیکھنا وہ تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن لاسٹ میں وہ جو شیر آپ کے آگے جھکا ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو آپ کے لیے جھکائے گا اور اس کو آپ کے لیے تابع دار بنائے گا. تو پروپوزل تو آئے گا، اپرچونٹی تو ہے ہی،
لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ تابعدار بھی ہوگا۔ سیکنڈ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میری تھنکنگ کی وجہ سے نفسیات یا پھر اس کا کوئی مطلب بھی نکلتا ہے، پلیز بتائیے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک گھر میں ہوتی ہوں، میرے ساتھ امی ہیں، میری کزن سسٹر کو بھی دیکھتی ہوں اور اپنی فرینڈ کو بھی دیکھتی ہوں۔ آپ ہی یہ بتا دوں یہ وہی دوست ہے جو میری محبت کو ایک طرفہ پسند کرتی ہے، بٹ یہ ون سائیڈڈ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اپنے پہلے میل میں بتائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کے خواب بھی تھے جس کو تعبیر آپ نے دیے ہیں اور بہت پازیٹیو ہیں، گڈ نیوز والے خواب تھے اینڈ میری پسند کو لے کر۔ سو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری اس دوست کی انگیجمنٹ ہے میری محبت سے، اور مجھے یہ سب دیکھ کے اچھا نہیں لگتا، بٹ میں سوائے دیکھنے کے کچھ نہیں کرتی اور بس یہ ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ آئے گا یا نہیں، اور آتا بھی ہے تو وہ بہت مجھے کیسے فیس کرے گا۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری دوست اپنی پوری تیاری کرتی ہے، تیاری میں رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم سب ویٹ کرتے ہیں، میری محبت آتی ہے وہاں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، بٹ آپ ہی میں نے اپنی دوست کو نارمل ہی دیکھتی ہوں، سجا ہوا نہیں دیکھتی۔ بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول یہی ہوتا ہے کہ ان کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے، بٹ وہ نہیں آتے۔ پھر میں اپنی کزن سسٹر کو سائڈ میں لے کر جاتی ہوں کہ دیکھتی ہوں شاید زور ڈال رہی ہوگی اس کی سائڈ سے اور انہیں نہیں کرنا ہوگا، اس لیے وہ یہاں نہیں آئے ہیں۔ آپ ہی کیا اس خواب کا کوئی میننگ ہے یا پھر یہ میرے نفسیاتی خواب ہیں؟ کیونکہ مجھے ان دونوں کا ملنا نہیں پسند بالکل بھی، اور مجھے ٹینشن ہوتی رہتی ہے، بٹ میں اللہ سے صرف یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ جیسے میں نے خود کو ان کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اسی طرح انہیں بھی میرے لیے محفوظ کر کے رکھ، بس صرف اور صرف میرے لیے، اور ان کے دل میں محبت میرے لیے ہو۔ ان کا پروپوزل بھی انہوں نے آلریڈی مجھے نکاح کا پروپوزل بھی دیا ہوا ہے، بٹ فی الحال ہم چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کانٹیکٹ میں ہیں اور نہیں ہیں۔ میں نے خواب میں خود کو اور ان کو اسٹیشن پر میں دیکھتی ہوں ساتھ، اور پھر کہتی ہوں کہ میں کپڑے چینج کر کے، وہ کہتے ہیں کہ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ پھر جب وہ آتے ہیں تو وہ مجھے پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور میں ایک جگہ سے چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ ہم دونوں آزمائش میں ہیں، اور یہ خواب مجھے ستمبر کے اینڈ میں آیا تھا، اور آپ ہی پہلے بھی بہت سارے خواب آئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ خواب ہے تو نفسانی، لیکن اس میں ایک میسج بھی ہے۔ یہ تو جو اسٹیشن والا خواب ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ یہ ٹرین اسٹیشن آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے اللہ کی ہیلپ بھی ہے کہ دیکھیں وہ دوست بیچ میں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ دونوں کا تعلق محفوظ رہے تو دیکھیں ان کے دل میں بھی فیلنگز ہے، اور انسان کے بھٹکنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا تعلق نکاح کی منزل پر پہنچے تو آپ پہلی شرط یہ رکھیں کہ آپ کو ایک انسان کو چوز کرنا ہوگا۔ اگر آپ دوستی کو بھی لے کر چلیں گی، اس انسان کو بھی لے کر چلیں گی، تو کل کو آپ نقصان خود اٹھا سکتی ہیں۔ اور شاید یہ باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی تعبیر جب میں نے دی تھی تو اس وقت بھی سمجھائی تھی۔ تو ان باؤنڈریز کو آپ نے خود قائم کرنا ہے، ورنہ پھر نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہو سکتی ہیں۔ آج کل کا دور کیسا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ارد گرد ہمارے خطرات ہیں، تو ان چیزوں پر آپ کو اقدامات کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو الرٹ کر رہا ہے۔ اللہ خواب شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تو ان میرڈ ہوں، ایج میری 19 ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری سسٹر ہیں، میری امی ہیں، ہم سب لوگ چھت پر ہیں، سارے لوگ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مطلب خوشی کا ماحول ہے۔ تبھی میری ایک سسٹر کائٹ پکڑتی ہے، اتنے میں میری امی بولتی ہیں وہ دیکھو کتنے سارے مور ہیں۔ میں نے دیکھا اور سچ میں آپ ہی بہت خوبصورت مور تھے، وہ سب ایک ٹری کے نیچے تھے۔ جب میرے گھر کے پاس کوئی ٹری ہے ہی نہیں، اس میں ایک مور میرے شولڈر پر آ کر بیٹھتا ہے، ڈر جاتی ہوں اور آئیز کلوز کر لیتی ہوں۔ پھر آپ ہی منظر بدلتا ہے اور میں دیکھتی ہوں میں اپنی امی کے ساتھ گھوم رہی ہوں، ہمارے ساتھ ایک آنٹی ہیں اور وہ مجھے نہیں پتا کون ہے آپ ہی۔ میں دیکھتی ہوں جیسے لوٹس پانی میں اگتا ہے نا، ویسے ہی پیور فلاورز زمین پر ہیں، پانی پر ہیں، پتہ نہیں
بٹ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں وہ فلاورز. آپ ہی میں ان پھولوں کے اوپر چل رہی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں. اپنی امی سے فون لے کر ویڈیو بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں. بہت ہی پیارا ویو تھا، گرینری اور فلاورز. آپ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں نے آپ کو بہت میسیجز کیے ہیں، آزمائش میں ہوں. اچھا تو میری بہن دیکھیں آزمائش میں ہے نا، تکلیف میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. ایک تو آپ کی ایج کتنی کم ہے، تو اس میں مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو بہت خوشیوں کے دن دکھانے ہیں. اور یہ جو چھت والا خواب ہے پہلے جس میں آپ کی بہن پتنگ اڑا رہی ہے، یہاں پر آپ کی بہن اور آپ کے دونوں کے جو ہے نا پروپوزل شو ہو رہے ہیں. آپ کی بہن کے لیے تو ایک رشتہ شو ہو رہا ہے جو وہ پتنگ اڑا رہی ہے. آپ نے بہت سارے مور دیکھے، ان میں سے ایک آ کر آپ کے شولڈر پر بیٹھ جاتا ہے. اور ٹری کے نیچے دیکھیں، ٹری جو ہے وہ شادی کا سمبل ہوتا ہے، اور اسی کے نیچے بہت سارے مور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے پروپوزلز. ابھی آپ کی لائف کچھ ایسے چلے گی کہ ابھی آپ کو ان رشتوں کے پروسیس سے گزارا جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو ایک مخصوص چیز مانگ رہی ہوں، لیکن ان منزل کو طے کرنا ہوگا، کیونکہ جو پھر چیز خواب میں دکھا دی جاتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے جب تک وہ گزار نہیں دیتا تو پھر اگلی منزل نہیں آتی. یہاں پر آپ کو مزید کنفرمیشن دی گئی کہ پھر آپ نے پھولوں کو دوبارہ سے دیکھا، پانی پر دیکھا، چل بھی رہی ہیں، تو اس کا مطلب پھر اگین یہی شو ہوا کہ بہت سارے پروپوزل، بہت اچھے پروپوزل اور خوشیاں اور خوشحالی کی طرف اشارہ، اور شادی کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے لیے جو بہت قریب ہے. اگلا خواب ہے، آپ ہی بس ایک خواب کی تعبیر بتا دیجئے. بہت ریکویسٹ ہے، میں بہت پریشان ہوں اور بہت دعا کر رہی ہوں خدا سے کہ اسے مجھے واپس لوٹا دیں، اور بہت روتی تھی. میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایک شاپر دیا ہے جس میں کچھ پھل تھے اور بریڈ تھی جو مجھے پسند تھی، اور آم تھا جو میں نے کھایا. آپ ہی پھر منظر بدلتا ہے، میں بیڈ پر لیٹی ہوتی ہوں اور ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے لگ بھگ 6 مہینے کا جو میرے پاس لیٹا ہوتا ہے اور میرا پیٹ دباتا ہے. آپ ہی پھر بچہ رونے لگتا ہے تو میں اپنی محبت کو ویڈیو کال جو ہے وہ اس کی آتی ہے، کہتی ہوں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس طرح جیسے وہ ہمارا بیبی ہو. تو میں انہیں دکھاتی ہوں کہ نہیں رو رہا ہے. تو آپ ہی میرے گھر بہت روشنی اور بہت ساری سجاوٹ ہوئی ہوتی ہے، اور میں انہیں ویڈیو کال پر دکھاتی ہوں، انہیں بہت اچھا لگتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ اس انسان کے ساتھ آپ کی شادی کا اشارہ آ رہا ہے، کیونکہ اس سارے مناظر میں اور ان سارے سمبلز میں آپ اس انسان کے ساتھ ویڈیو کال پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ڈریم کے ذریعے تسلی دی ہے، کنفرمیشن دی ہے، اور بہت حد تک چانسز ہے کہ جب آم کا موسم آئے گا تب اس میں آپ کے رشتے کی بات چلے گی انشاءاللہ. اور یہ بیڈ کا دیکھنا، پھلوں کا دیکھنا، سجاوٹ اور روشنی کا دیکھنا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے دیا دیکھا، کسی نے لیمپ دیکھا، کسی نے ٹیوب لائٹ دیکھی. تو میں آپ لوگوں کو بار بار بتا چکی ہوں، آپ روشنی کو کسی بھی شکل میں دیکھیں. اگر آپ ان میرڈ ہیں تو یہ آپ کی شادی کا سائن ہے. اگلا خواب ایک بہن نے بتایا کہ آپ ہی میں نے خواب میں بائک والا رکشہ دیکھا ہے، سوار ہوتی ہوں، اور یہ خواب اس سال جون یا جولائی میں دیکھا ہے. میں تیار ہوتی ہوں اور رکشے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں. سوچ رہی ہوں آج رکشہ لیٹ ہو گیا، لیکن اسی وقت رکشہ آ جاتا ہے. میں رکشے میں بیٹھتی ہوں اور جس اسکول میں جاب کرتی ہوں ایسے معلوم ہوتا ہے میں وہاں جا رہی ہوں، لیکن رکشے میں بھی بیٹھنے کے بعد مجھے رکشہ چلتا فیل ہو رہا ہے. اور ایک مقام پر پہنچتی ہوں، وہاں پر اسٹیئرز چڑھتی ہوں اور آخری سیڑھی سے آسمان پر اڑ جاتی ہوں، اور پھر دوبارہ اسی سیڑھی پر آتی ہوں اور وہاں چھت پر فنکشن ہو رہا ہے، اس فنکشن میں جاتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے. یہ نہ صرف آپ کے شادی کے ٹائم کو بہت قریب شو کر رہا ہے، بلکہ آپ کو بہت خوشیاں بھی ملنی ہیں انشاءاللہ. شادی کے بعد آپ بہت خوشیوں کے دن دیکھیں گی، کیونکہ ہوا میں اڑنا بہت اچھا ہوتا ہے. بہت خوشیوں کی طرف، بہت کامیابی کی طرف، بہت زیادہ بلیسنگز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور دیکھیں یہاں پر رکشہ کنفرم ہوا، اس کے بعد سیڑھیاں آپ نے چڑھی، سیڑھیاں چڑھنا بھی شادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. پھر وہاں سے آپ آسمان پر اڑی. یہاں پر اللہ نے بتایا کہ پھر شادی کے بعد تم بہت خوشیاں بھی دیکھو گی. تو یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ گزروا دے گا،
لیکن اللہ نے آپ کو بہت پیارا خواب دکھایا ہے ماشاءاللہ۔ اگلا خواب ہے ایک بہن کا کہ ایک اسکوٹی کار دیکھی ہے کہ خود چلاتے ہوئے، میں ان میرڈ ہوں، مجھے ریئل میں اسکوٹی چلانی نہیں آتی، خواب میں چلاتی ہوں۔ تو دیکھیں یہیں سے ثابت ہو رہا ہے ریئل میں آپ یہ کام کرتی ہی نہیں ہے، لیکن ڈریم کی شکل میں آیا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی شادی کو شو کر رہا ہے، رشتہ آئے گا آپ کا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور بہن نے بتایا کہ آپ ہی مجھے خوابوں کی تعبیر بتا دیں، بہت مشکل میں ہوں۔ آپ ہی میں نے آپ کو بہت سے کمنٹس کیے ہیں، پلیز انہیں ریڈ کر لیں۔ میں نے یہ خواب 7 ستمبر کو دیکھا ہے۔ آپ ہی میں نے ایک ڈریم میں دیکھا ہے آج فجر کی نماز کے بعد، کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے ایک روم میں لائٹنگ ہے اور وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ آپ ہی ان میں سے ایک لڑکی دیوار پر ان کا نیم لکھتی ہیں جنہیں میں پسند کرتی ہوں، اور دیوار پر کافی دفعہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ ہی وہ نیم لکھتی ہیں اور اس پر 2-3 لائن لگا دیتی ہیں۔ آپ ہی مجھے ایک لڑکی روم میں کھینچ کر لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو ایسے، آپ ہی وہ خواب میں مجھے میری دوست فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ ہی میں جنہیں پسند کرتی ہوں، ریئل میں ایک لڑکی سے بات کی تھی عید الاضحیٰ سے پہلے اپنے کزن کے کہنے پر۔ آپ ہی مجھے پتا لگا تو میں ان پر غصہ ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس کزن کی ہیلپ کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ آپ ہی خواب میں مجھے وہی لڑکی فیل ہوتی ہے، بٹ آپ ہی میں ریئل میں اس سے کبھی نہیں ملی۔ آپ ہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے، وہ کچھ نہیں بتاتی مجھے۔ آپ ہی میں کئی بار پوچھتی ہوں، پھر آپ ہی میں اس کے فیس پر 1-2 تھپڑ مارتی ہوں اور پھر پوچھتی ہوں، وہ پھر بتاتی ہیں۔ پھر آپ ہی میں اس سے کہتی ہوں کہ ان سے دور رہنا۔ آپ ہی پھر میرے کالج کی کلاس فیلو میرے پاس آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ تم نے ایسے کیوں مارا، تم تو اتنی اچھی ہو، کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتی، سب سے پیار سے بات کرتی ہو، یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ آپ ہی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اچانک روم میں بارش ہونے لگتی ہے براؤن ڈراپس کی۔ میں دیکھ کر گھبرا جاتی ہوں، سب لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ آپ سب میرے روم میں چلیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے روم کی طرف بھیج رہی ہوتی ہوں۔ آپ ہی میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے روم میں لے کر آتی ہوں۔ پھر آپ ہی میں خود سے کہتی ہوں کہ روم میں اس طرح کی بارش کیسے ہوئی۔ آپ ہی پھر میں باہر صحن کی طرف دیکھتی ہوں، صحن میں بھی ایسی ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے، براؤن چاکلیٹ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر موجود 2-3 لڑکیاں یہ بھی بولتی ہیں کہ یہ چاکلیٹ کی بارش ہے۔ پھر آپ ہی ہمارے گھر کا مین ڈور کھلا ہوتا ہے تو وہ لڑکی جانے لگتی ہے۔ آپ ہی میں اسے روکنے کے لیے ڈور کے پاس جاتی ہوں، پر آپ ہی وہ نہیں رکتی۔ پھر آپ ہی میں دیکھتی ہوں کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوں، ساتھ میں میرے ٹی وی رکھا ہوا ہے، ٹی وی کے پاس 2 لڑکیوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ ہی ٹی وی آف ہوتا ہے۔ آپ ہی ان میں سے ایک آواز مجھے عائشہ آپ ہی، خواب میں مجھے آپ کی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں عائشہ آپ ہی، تو وہ آواز اسپیکر سے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ ہی مجھے ایک آواز آتی ہے جیسے کہ امی کسی سے کہہ رہی ہیں کہ میں پوچھتی ہوں ایسے ان سے ایک لڑکی کو کیوں مارا آپ۔ اچھا دیکھیں یہ جو اتنا لانگ ڈریم ہے آپ کا، اس میں موسٹلی منظر تو وہ ہیں جو ریئل لائف میں ہو چکا ہے۔ آپ نے بتایا جنہیں آپ پسند کرتی ہیں انہوں نے آپ کی کزن سے بات کر لی، آپ کو ہر وقت خوف بھی رہتا ہے کہ یہ کسی فلاں لڑکی میں انوالو نہ ہو جائیں، ان کو نہ مل جائیں، اسی وجہ سے خواب کے اندر وہ لڑکی بھی وہ خواب بن کر آ گئی جو اکثر آپ سوچتے رہتے ان کی لائف میں کوئی نہ آ جائے، کسی اور کے ساتھ انوالو نہ ہو جائے، اس پر آپ غصہ بھی نکالتی ہیں۔ یہ تمام زیادہ تر جو خواب ہے نا، یہ آپ کے خیالات پر، آپ کی سوچوں پر مشتمل خواب ہے، آپ کے خوف پر مشتمل خواب ہے۔ بس اس خواب کے اندر یہ ایک چیز تعبیر والی ہے جو کہ بہت اچھی ہے، ٹی وی کا جو آپ کو نظر آیا منظر، اور اس کے بعد جو چاکلیٹ کی بارش آپ نے دیکھی، تو جب خواب کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ یہ چاکلیٹ کی بارش ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اگر وہ آلودہ پانی کی ہوتی تو پھر یہ خطرے کی بات تھی، لیکن چاکلیٹ کی بارش ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس آزمائش کی گھڑی میں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے پرابلم سالو ہو جائیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی دعاؤں کی ایکسیپٹنس کی طرف اشارہ آ رہا ہے، اور بہت رحمتیں، بہت خوشیاں، خوشحالی آپ کو ملنی ہے۔ ٹی وی کے پاس، یعنی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا، یہ لیپ ٹاپ، موبائل، ٹی وی، یہ بھی شادی کا سمبل ہوتا ہے، تو دیکھیں کیسے کنفرم کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ چارپائی جو ہے وہ شادی کا سمبل ہوتا ہے، اور چارپائی کے ساتھ ٹی وی ہے، یعنی دونوں چیزوں کے میننگ ایک ہی نکل رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان بہن کو یہ خواب دکھایا، میرے چینل کے تھرو آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے. جن لوگوں کو ڈاؤٹ آتا ہے نا یہ کہاں سے تعبیر بتا رہی ہیں، ان کو کیسے پتا چل گیا یا کیا ثبوت ہے، ان کو کیسے علم آ رہا ہے، اس طرح کے جو لوگ سوچیں پالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو بات میں بیان کر رہی ہوں اس کی کنفرمیشن اللہ تعالیٰ وہ خوابوں کے ذریعے دکھا کر ایک سمبل کے ساتھ دوسرے سمبل یعنی دونوں کے میننگ ایک ہی نکلتے ہیں لیکن شکل کے لحاظ سے وہ الگ ہیں. تو دیکھیں اللہ کے کرشمے ہیں اور اللہ خود جواب دے رہا ہے. تو یہاں آپ کی شادی شو ہو رہی ہے، انشاءاللہ شادی کے معاملات جلد آپ کے طے ہوں گے، کیونکہ چارپائی پر آپ کا لیٹے ہوئے جو منظر ہے اور ٹی وی کا ساتھ میں دیکھنا اور اس میں سے آپ کو میری آواز آئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے چینل کے تھرو آپ کو تعبیر دلوانی تھی. آپ بتایا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے خواب آتے ہیں. اب وہ خواب یہ تھا کہ ان بہن نے دیکھا تھا خواب میں کہ یہ لمبے جوتے پہنتی ہیں جو انہیں پورے نہیں آتے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ دوسرے بھی جوتے پہنتی ہیں جو ان کو پورے آ جاتے ہیں. تو یہ اس کی تعبیر جاننا چاہ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک جگہ سے رشتہ بھی آیا ہوا ہے. اب ان کی ماضی کی ہسٹری نہیں پتا تھی مجھے اور نہ میں ان سے کوئی سوال و جواب کیے تھے. خواب کی تعبیر کے علم کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ جو لمبا جوتا ہے وہ کوئی لمبے قد والا انسان ہے جس سے ان کی شادی یعنی کوئی ان کا پہلے پروپوزل ایسا آیا ہوا ہے جس سے نہیں ہونی، اور جو سیکنڈ پروپوزل آیا ہے جس میں ان کا جوتا پورا آ گیا ہے وہ لگ بھگ انسان ان کی ہائٹ کے قریب قریب کا ہے. تو وہاں رشتہ یا شادی ہو جانی ہے. یہ بات میں نے انہیں بتائی تو انہوں نے پھر بتایا کہ آپ ہی کہ جن سے میں محبت کرتی ہوں اور جنہیں میں اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی اصل میں وہ انسان زیادہ لمبا تھا اور جس کا رشتہ آیا ہے وہ اس سے تھوڑا کم ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتاتی تو پھر میں آپ کو گائیڈ کرتی کہ جس انسان کو پہلے آپ مانگ رہی تھی وہاں آپ کے لیے خیر نہیں تھے اور کسی طرح سے وہ آپ کا کوئی معاملہ وہاں بنتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ رشتہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن جو دوسرا جوتا آپ نے پہن لیا فٹ آ گیا آپ کو، اس کا مطلب یہاں تعلق آپ کا نب جائے گا اور اچھا ساتھ رہے گا، خیر والا ساتھ رہے گا اور یہاں آپ کی رشتہ یا شادی ہوتی نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس پروپوزل کے لیے ہاں بھی کہہ دی ہے. پھر یہ جب شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، جب ان کو یہ جواب مل گیا انہوں نے جزاک اللہ کہا تو انہوں نے پھر دوبارہ سے کہا کہ آپ ہی جب سے میں نے من پسند انسان کی دعا چھوڑی ہے تو میرے سامنے ایسے پوسٹ آ رہے ہیں ڈونٹ گیو اپ دعا، تو میں کیا چیز دیکھوں. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میری بہن، میں تو آپ کا کچھ بھی معاملہ نہیں جانتی تھی، کیا مجھے پتا تھا کہ آپ جسے مانگ رہی تھی وہ لمبے قد کا انسان تھا؟ آپ نے تو مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی. آپ لوگوں کے سامنے اسکرین شاٹ بھی آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں نے خواب میں سے دیکھ کر بتا دی، تو اس کا مطلب کوئی بات تو ہے، یہ علم کوئی تو حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ دوسری جگہ آپ کی بات بنتی نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ خواب کو اہمیت دیں گی یا پوسٹ کو؟ نو ڈاؤٹ پوسٹ بھی انسان کو سائن دیتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہی ہو ہم پہلے اسے فالو کریں گے. اب یہ پوسٹ جو ہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہو رہے، لیکن جو خواب ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں. اور جب تعبیر آپ کو دے دی گئی ہے، تعبیر میں وہی بات نکلی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جبکہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. تو شیطان کے وسوسے میں نہ جائیں، خود کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ کو ہی فیصلہ کرنے دیں. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ آپ کی زندگی کس انسان کے ساتھ اچھی گزرنی ہے. یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا قطعی کوئی مقصد آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا یا دھوکہ دینا نہیں ہے، نہ ہی تو کوئی ویوز حاصل کرنا مقصد ہے. جو میں ڈیلی کوشش کرتی ہوں خوابوں سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی تعبیریں شیئر کر دوں، وہ زیادہ سے زیادہ مخلوق کی خدمت کرنا ہے. کیونکہ ہم سے جو سوال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ علم کا سوال بھی کریں گے کہ جو علم تمہیں دیا تھا وہ کہاں لگایا. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر کتنی فیک چیزیں چل رہی ہیں، لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیلا جا رہا ہے. اب یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، کن سے گائیڈنس لے رہے ہیں، اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. اب وقت ضائع کیے بنا آج کے خوابوں کی تعبیر کی جانب بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، لازمی سنیے گا، آپ لوگوں کو مایوسی سے نکالیں گے. تو پہلا خواب شیئر کرتی ہوں. ایک بہن نے شیئر کیا ہے، السلام علیکم،
ख्वाब में देखा कि जिसे पसंद करती हूँ वो रूम में बंद करके चला गया और फिर क्लास देखना, टीचर गिफ्ट दे रही है सबको, मगर मुझे नहीं दिया मांगने पर। फिर खुद मेरी फ्रेंड के हाथ घर भिजवा दिया और उसमें ब्रेसलेट और रेड सूट होता है और कहती हैं इसमें 2 सूट होंगे मेरे, और जिसे पसंद करती हूँ उसे वजू करते देखा, सूरज में यूसुफ लिखना, और कोई हमसे बुजुर्ग ख्वाब में कहता है तुम्हारी शादी हो जाएगी उससे। और आज देखा कि पुल सिरात है, मैं पार कर गई और आसमान में उड़ती हूँ और मदीना नजर आता है। नबी पाक के नाम भी देखना बहुत बार, अल्लाह के नाम भी आसमान में ख्वाब में, और एक बार नबी पाक की रियल में पिक भी है मेरे पास और उनकी डीपी मैंने ख्वाब में देखी और वही फोटो था जो उनका रियल में है। यानी ये ख्वाब से रिलेटेड बात कर रही हैं। फिर कहती हैं कि उनकी डीपी देखती हूँ कि वो हट जाती है और वहां 2 छोटे बच्चों की डीपी आ जाती है। उसके बाद अजान की आवाज आती है। अब ये देखिए कितने मुख्तलिफ से ख्वाब हैं, इसकी ताबीर हैं तो ये सारे मुख्तलिफ, लेकिन इसमें 2 चीजें निकल रही हैं इनकी लाइफ की। एक तो है इनकी आजमाइश, वो लड़का इनको बंद करके चला गया, यानी वो जो छोड़ के चला गया रूम में बंद करने का मकसद इनको आजमाइश में डाल गया। ये उनके लिए तड़पती हैं, रोती हैं। मुझे इनकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता, मेरे पास सिर्फ यही चीज आई थी, उसमें से मैं ख्वाब में से निकाल कर बातें बता रही हूँ। तो वो इनको आजमाइश में छोड़ के चला गया। वो क्लास टीचर का देखना, रूम में खुद को बंद देखना, ये आजमाइश होती है। और वो जो गिफ्ट इनको भेजा गया उसमें जो ब्रेसलेट है वो है शादी की तरफ इशारा, और जो 2 सूट हैं वो हैं 2 रिश्ते, और ये अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहा है। फिर उसके बाद आपने जो सूरज देखा है वो है आपका जीवन साथी, वो भी आपकी शादी की तरफ इशारा है। आसमान में खुद को उड़ते हुए देखा आपने, आगे बहुत खुशहाली आएगी, कामयाबी आएगी, सक्सेस आएगी और आप इस आजमाइश में से निकल जाएंगी। बहुत ज्यादा आपको खुशखबरियां मिलेंगी। उसके बाद आपने जो अल्लाह और मोहम्मद का नाम देखा, ये भी आपकी मंगनी और शादी होने की तरफ इशारा आ रहा है। पुल सिरात जो आपने पार कर लिया है, ये आपकी आजमाइश खत्म होने की तरफ इशारा है। और जो अजान सुनी है ये खुशखबरी है, यानी कि आपकी शादी होने की तरफ इशारा है। ये देखें कितने सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुख्तलिफ चीजें दिखाकर उसमें एक ही बंदे को मैसेज दे रहे होते हैं, और बार बार एक ही बात का मैसेज देना, उसका मकसद यही होता है कि वो बंदा उस वक्त उस प्रॉब्लम में फंसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग शादी के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनको शादी से रिलेटेड ज्यादा ख्वाब में ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी। जो बीमारी से गुजर रहे हैं, अगर उनके हिस्से में शिफा लिखी है तो अल्लाह ताला उनको ऐसे ख्वाब दिखाएंगे कि बार बार इस तरह की चीजें नजर आएंगी कि जैसे उनको सेहत मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, वो उनकी लाइफ को हॉट इश्यू होगा। इसी तरह से अगर कोई बे औलाद है और उसकी जद्दोजहद कर रहा है और उसको आगे चल के औलाद मिल जानी है तो अल्लाह ताला उसे औलाद से रिलेटेड ख्वाब दिखाएंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो 2 बच्चों की इन्होंने डीपी देखी ख्वाब में, कवारा लड़का या लड़की अगर बच्चे देखता है छोटे तो ये भी उनकी शादी की तरफ इशारा होता है। दूसरा, एक और बहन ने ख्वाब शेयर किया कि मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर जाननी है, प्लीज बता दीजिए। मैंने कल ख्वाब में देखा कि मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ हूँ, उनमें से एक की शादी है और मैं उसे मुबारकबाद देती हूँ। फिर देखती हूँ कि मैं एक सुर्ख ऑरेंज ड्रेस में बैठी हूँ और मेरी फ्रेंड कहती है कि तुमने ये जोड़ा क्यों पहन रखा है। मैं कहती हूँ आज फजर की नमाज के बाद मेरा निकाह है। तो मेरी बहन, ये आपकी शादी की तरफ कंफर्मेशन आ रही है। आखिर में निकाह की तो खुशखबरी आपको मिली है, लेकिन ये जो आपने जोड़ा पहना है ना, ये आपकी शादी की तरफ इशारा आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जल्द इस खुशखबरी से नवाजेंगे। आज मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ शॉर्ट ख्वाब शेयर करूं, तो मुख्तलिफ ख्वाब कम टाइम में आप लोगों से शेयर कर दूं तो वो ज्यादा बेटर होगा। फिर एक और सिस्टर ने बताया, आयशा परसों मैंने ख्वाब में देखा कि पता नहीं कोई एरिया है और वहां मैंने अपने काफी जान पहचान के लोगों को भी देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि वहां फूड स्टॉल्स हैं जिनमें से गुलाब जामुन लेती हूँ, बिरयानी और का डब्बा पैक करवाया, फिर आगे रूम है कोई, वहां बैठते हैं और वहां बैठ जाती हूँ। रास्ते में नीचे चूल्हे पड़े होते हैं सालन वाले, वो मेरे पाँव के नीचे आ जाते हैं, मैं देखती हूँ। फिर मैंने देखा कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हुई हूँ, एक गुलाब जामुन
میں اپنے منہ میں ڈالتی ہوں اور کہتی ہوں، ایک میں اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیتی ہوں کھانے کے لیے، ساتھ میں ایک اور میری ایک دوست ہے وہ بھی ہوتی ہے، اس کو دینے لگتی ہوں، لیکن میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر جو ہے 2 لڑکیوں کی شادی کی خوشخبری آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی بیسٹ فرینڈ میرڈ ہے یا ان میرڈ۔ ان کا خواب سننے کے بعد سب سے پہلی چیز میں نے یہی پوچھی کہ کیا آپ کی بیسٹ فرینڈ میرڈ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سنگل ہے۔ تو میں نے کہا آپ دونوں کی شادی کی خوشخبری آ رہی ہے، لیکن جو راستے میں چلتے ہوئے آپ کے پاؤں میں چولہے آئے ہیں، یہ تھوڑی سی اس میں رکاوٹ ہے، معاملے ہیں، لیکن وہ کھانوں کا دیکھنا اور وہ گلاب جامن کھانا، میٹھا کھانا، یعنی کہ کنواری لڑکی اور لڑکے کے لیے خوشخبری کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو انہوں نے اپنی تیسری بیسٹ فرینڈ دیکھی، چونکہ اس کے منہ میں نہیں جا سکا تو ان کی باری ابھی نظر نہیں آ رہی، ان کا ٹائم ابھی قریب نظر نہیں آ رہا۔ اگلا خواب آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ ان بہن نے ویسے تو کافی لمبا چوڑا لکھا ہے، لیکن میں جو مین بات ہے وہاں سے شروع کرتی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک کپڑوں کا بیگ کھولتی ہوں، اس میں وہ والے کپڑے بھی ہیں جسے میں کافی بار پہن چکی ہوں، اور وہ والے بھی ہیں جنہیں میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا، یعنی نیو کلوتھس۔ تو میں نے کہا ہم پھر سے دہلی جانے والے ہیں، دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، میں اپنے نیو کلوتھس پہن لیتی ہوں، ابھی تک نہیں پہنے۔ تب میں نے اس میں سے بالکل نیو سوٹ تھا جو میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا، جو گرین کلر کا تھا، ود لائٹ گرین پلازو کے ساتھ، اور سوٹ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، ایک دم اسٹون سے سجا ہوا، اور میں وہ نہا کر پہن رہی ہوں، اور اتنے میں امی نے ایک دم سے اٹھا دیا نیند سے، پلیز مجھے میری تعبیر بتا دیں۔ تو یہ تعبیر میری بہن آپ کے شادی کی طرف اشارہ آ رہا ہے، وہ جو پرانے سوٹ آپ نے دیکھے ہیں نا، وہ آپ کے رشتے ہیں جو آ کر چلے گئے ہیں، جہاں آپ کی بات نہیں بنی ہے، تو یہ وہ والے چیز اس میں شو ہو رہی ہے۔ اور جو نیا سوٹ آپ نے دیکھا ہے تو آپ کا ایک نیا پروپوزل آئے گا، اور وہ لڑکا کنوارا ہوگا، اور روحانیت ہوگی، دین کے راستے پر ہوگا، اچھا ہوگا، اور اس میں بہت خیر ہوگی آپ کے لیے۔ اور جو نہا کر آپ نے پہنا ہے یہ آپ کی خوشحالی کی طرف اشارہ ہے، یعنی خوشی کے مومنٹس آئیں گے آپ کی لائف میں، خوشی کے دن آپ کی لائف میں آئیں گے، اور آپ اس رشتے میں منسلک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ لوگوں کے ساتھ آخری خواب شیئر کرتی ہوں۔ آخری میں بھی بہت سارے خواب ہیں جو آپ لوگوں کو کافی ہیلپ کریں گے، اسپیشلی آزمائش کے لوگوں کو۔ اور یہ خواب شیئر کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب بھی میں ڈریم کی تعبیر بتاتی ہوں تو میں اپنا کوئی انٹرسٹ رکھ کے نہیں بتاتی، جو خواب کے علم میں بات آ رہی ہوتی ہے میں وہی بتا رہی ہوتی ہوں۔ اگر کوئی سن کر انسان مایوس ہو جائے کہ یہ تو میرے مطلب کی نہیں ملی خوشخبری، یا میرے مطلب کا جواب نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب آپ مجھ سے نہیں اللہ سے ضد لگا رہے ہیں، کیونکہ دعائیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جواب وہاں سے آ رہا ہے، تو لہٰذا اس میں ہرٹ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں ہمارے لیے خیر کے لیے ہی کرتے ہیں، اور پھر دعاؤں کا تحفہ تو انہوں نے دیا ہوا ہے نا، یہ اختیار تو دیا ہوا ہے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، ناممکن ہو جائے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے جڑے رہیں، اور بے شک ہمیں اگر فی الحال کے لیے کچھ ڈراؤنے خواب آ بھی رہے ہیں تو اس میں ہم صدقہ اسٹارٹ کر دیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہ جن بہن نے خواب شیئر کیے ہیں، جنہیں یہ پسند کرتی ہیں، اس انسان کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کے کچھ خواب ہیں ان کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں، اور کہہ رہی ہیں کہ اس منگنی کو ہونے سے پہلے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا پریشان مت ہو، آپ کی شادی ہو جائے گی۔ تو یہ اس قسم کے خواب عموماً نفس پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ کامل ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، تو ان کے ایسے خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس طرح کے خواب کی آپ کو تعبیر نہیں دے سکتی کیونکہ یہ نفس پر مبنی خواب پر اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جن خواب کی تعبیر دے سکتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ انہوں نے اپنا پہلا خواب شیئر کیا، آپی جی میں نے ان کی مدر کو اپنے گھر میں دیکھا تھا، ان کی امی بہت خوش ہو کر باتیں کر رہی تھی میری امی سے اور مجھ سے، تو آپی میں نے ان سے روٹی کا پوچھا تھا، امی آپ کو روٹی بنا دوں؟ تو کہتی ہیں بنا دو، بہت بھوک لگی ہے، لیکن آپی وہ روٹی کھاتی نہیں ہے، اس سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ خواب ہے۔ اس خواب کے اندر جو روٹی ہے وہ آپ کی شادی ہے۔ اب سن کے کسی کو بہت عجیب لگے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ شادی شدہ کے لیے تو یہ رزق ہے، اس کی اولاد ہے، دولت ہے، اولاد ہے، لیکن غیر شادی شدہ کے لیے اس کے ہی جیون ساتھی کی طرف، یعنی
जो रोटी है वो एक रिस्क है, और जो आपका जीवन साथी होता है वो भी रिस्क में आता है। तो एक कंवारा लड़का और लड़की जब ख्वाब में रोटी देख रहे हैं तो ये उनकी शादी की तरफ इशारा कर रहा है। अब आपने जहां शादी करना चाहती हैं वहां लड़के की माँ को ऑफर दी कि मैं आपको रोटी बना दूं, वो हामी तो भरती है लेकिन नहीं खाती। इसका मतलब यहाँ आपकी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। उसके बाद दूसरा ख्वाब बताया, आप ही जिसे मैं पसंद करती हूँ उन्हें भी मैंने ख्वाब में देखा था, 3 दफा मैंने ख्वाब में देखा। वो मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मेरी कजन मुझे कहती है आप उसकी वजह से परेशान ना हो जिसे आप पसंद करते हैं, और उसकी कजन कहती है कि मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ। ये ख्वाब नफ्स पर मबनी ख्वाब है। उसके बाद इन्होंने ख्वाब बताया, आप ही घर में कुछ कच्चे चावल बहुत सारे और घास भी देखी थी। ये इंपॉर्टेंट ख्वाब है, ये आपकी शादी की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद इन्होंने ख्वाब बताया कि फिर मैंने देखा कि मैं अपनी कजन के साथ मटर तोड़ने गई हूं और मटर तोड़कर खाती भी हूं और मटरों वाले चावल भी खाती हूं। आप ही उसी दिन मेरा ख्वाब सच में बदल गया। हकीकत में मैं मटर तोड़ने गई थी और ये ख्वाब सच हुआ, मैं बहुत खुश हुई थी। फिर इन्होंने ख्वाब शेयर किया कि मैं 2 अमरूद देखती हूँ, बहुत ही प्यारे होते हैं, उसमें से एक बाइट भी लेती हूँ। अच्छा, ये आपके 2 रिश्ते हैं, जहां पर एक जगह आपकी मर्जी है और दूसरा प्रपोजल जहां आपकी मर्जी तो नहीं है लेकिन वो मौजूद नजर आ रहा है, आगे आएगा। उसके बाद उन्होंने बताया, आप ये ख्वाब में मोहम्मद का नाम भी लिखा देखा, याद नहीं किस पर लिखा हुआ है। आप ही मैंने देखा कि कोई रेड कलर के 2 परिंदे देखे थे। फिर मैंने ख्वाब में देखा, अच्छा इससे पहले आगे बढ़ूं तो वो जो आपने नाम देखा मोहम्मद का, वो आगे आपकी मंगनी होती दिखाई दे रही है, और जो 2 परिंदे देखे आपने देखे, ये वही बात आ गई, उसकी कंफर्मेशन आ गई। जैसे आपने पीछे 2 अमरूद देखे थे, आगे 2 परिंदे देखे, ये आपके 2 प्रपोजल हैं। इसमें से एक तो वो हो गया जिसे आप पसंद करती हैं और दूसरा कोई नया प्रपोजल है। और फिर आगे बता रही हैं कि मेरी क्लास फेलो मुझे एक आयत भी पढ़ाती है और कहती है कि जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे पढ़ो। फिर मैं वो आयत भी पढ़ती हूँ, पता नहीं आप ही वो कौन सी आयत होती है। आप ही जिसे मैं प्यार करती हूँ उसने भी ख्वाब देखा था कि जिससे उसकी मंगनी हुई है उससे उसकी शादी हो गई है, और चंद महीनों के बाद उसकी मुझसे शादी हो गई है और हम दोनों से एक बच्चा भी होता है, और हम दोनों नमाज पढ़कर साथ बैठे हुए हैं। इतने में उनके अब्बू आ जाते हैं और मैं बाहर आ जाती हूँ। तो ये जो आपने लास्ट वाला ख्वाब शेयर किया है ये नफ्स पर मबनी ख्वाब है, और वही बात मैं कहूंगी कि इस तरह वाले ख्वाब के चांसेस सच होने के कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ख्वाहिश आपके दिल के अंदर मौजूद होती है, वो ख्यालात आपके दिमाग के अंदर बन रहे होते हैं, इसलिए वो ख्वाब में चीज चलने लगती है। लेकिन ऐसा ख्वाब सिर्फ उन लोगों का सच होता है जिनको पता होता है कि उनको ऑलरेडी सच्चे ख्वाब आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि इस टाइप वाले ख्वाब की तरफ ज्यादा ध्यान ना दिया करें, क्योंकि इसमें नफ्स ज्यादा इंक्लूड होता है आपका। जो चीजें मैंने पहले आपको पीछे बयान कर दी हैं, जिन ख्वाबों की ताबीर दी है उन पर ध्यान रखा करें, क्योंकि उनकी ताबीर निकलती है, उनमें मैसेजेस आ रहे होते हैं आपके लिए। तो बहरहाल शादी तो आपकी आगे नजर आ रही है और अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके साथ आपकी शादी होनी है, क्योंकि उन ख्वाबों के अंदर सिर्फ आपकी रिश्ता होना, शादी और मंगनी होना नजर आ रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो किस इंसान के साथ हो रही है। तो आप अपनी दुआओं को जारी रखें और अल्लाह ताला से खैर मांगती रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके काम में आसानी फरमाएंगे और खैर वाला जीवन साथी मांगते रहें। तो यहां मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ने आप लोगों को कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद दी होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।